بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دس از می عمر شریف لغاری ایجنٹ اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، خاص طور پہ پاکستان کی عوام الناس کے لیے، کیونکہ یہ جو ایشو جس پہ آج میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں یہ صرف کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کا یہ پرابلم ہے۔ کیونکہ یہ میں جس ٹاپک پہ آج ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گا، ہم بات کریں گے پولوشن کی، آلودگی کی، ہم بات کریں گے گلوبل وارمنگ کی، کیا ایسے مسائل ہیں ہم جس طریقے سے آج کل رہن سہن کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں بات کروں کہ فضا کی آلودگی ہے، پانی زہریلا ہو چکا ہے، زمین بے جان ہو چکی ہے، درختوں کا وجود جو ہے وہ اس میں وہ تر و تازگی نہیں رہی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے شہر لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور جو ہے وہ اسموک کی زد میں ہوتے ہیں، پانی کی قلت ہو چکی ہے، درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پہ آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ آج ہمیں ٹائم دیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد القادر صاحب نے، اور ان معاملات پہ خاص طور پہ ماحولیات کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، ان پہ بڑی ایکسپرٹیز ہے ان کی، اور میں نے بہت سارا دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو رہتے ہیں اس حوالے سے۔ سر ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم لغاری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں سر الحمدللہ، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر پروگرام کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں بھی جرنلزم اور لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے انوائرمنٹ کی اور پولوشن کی ایز سچ کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ پروگرام کے لیے تھوڑی بہت میں نے ریسرچ کی رات کو۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ایک آلودگی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں کے اوپر گندگی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک میں جو ہے وہ مشینری کے اندر سے دھواں آ رہا ہے، لیکن جب میں نے کل ریسرچ کی تو بہت ساری ایسی پولوشن کی ٹائپس جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ تو میں آپ سے چاہوں گا سر کہ خاص طور پہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ پولوشن ہے کیا، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کا کس طریقے سے اس کا خیال کیا جائے سر؟ اچھا، پولوشن کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو آلودگی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کوئی بھی ایسی ماحول میں تبدیلی جو کہ انسان اور دوسری حیات کے لیے، دوسری زندگی کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کو ہم پولوشن کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ماحولیات کے طالب علم کی حیثیت سے پولوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ماحول کے اندر کوئی بھی حیاتیاتی، کیمیائی اور طبعی تبدیلی کی وجہ جو بھی فیکٹر بنتا ہے وہ پولوشن کہلاتا ہے۔ تو اس کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بائیولوجیکل، کیمیکل اور فزیکل پولوشن کی ٹائپس ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ہمارے پاس انوائرمنٹل ریسورسز ہیں، لائک ہمارے پاس ایئر ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، اگر اس میں گیسز کی ایک خاص پرپورشن ہوتی ہے، اس میں اگر تبدیلی آ جائے تو وہ بھی آلودگی کہلاتی ہے۔ جس طرح اب ٹریفک کا دھواں بہت زیادہ ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے، تو وہ اس کی فضا کی جو اوریجنل کنسنٹریشن ہوتی ہے گیسز کی، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ فضائی آلودگی کہلاتی ہے۔ اگر اسی طرح انڈسٹری کا اور شہروں کا گندا پانی جو ہے یہ ہمارے ندی نالوں میں چلا جائے اور وہاں پہ دریاؤں کے پانی کا رنگ، بو اور اس کے کیمیائی اجزاء کو تبدیل کر دے تو وہ واٹر پولوشن یا اسے آبی آلودگی کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہی کیمیکل جو ہے جو آلودگی کا سبب بنتے ہیں، ہماری زرعی زمین میں چلے جائیں تو اس کو ہم زمینی آلودگی کہتے ہیں، اس کو سوائل پولوشن کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے سورسز ہوتے ہیں، جس طرح آپ آج کل سنتے ہیں نیوکلیئر پولوشن کے حوالے سے جو تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی نکلتی ہے مختلف ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ سے، وہ کسی ایٹامک ایکسپلوژن سے بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی کہیں پہ اگر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس پڑے ہیں تو ان سے بھی ریڈیو ایکٹیویٹی نکلتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف جاندار جو ہیں ان کے جینیاتی مادوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور جہاں پہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل زیادہ ہے یا ایٹامک پولوشن ہوتی ہے
تو وہاں پہ جو ہے کینسر اور دوسری بیماریوں کی کافی زیادہ جو ہے وہ ریشو بڑھ جاتی ہے. تو اس میں قدرتی عوامل بھی ریڈیو ایکٹیویٹی کے ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ اگر ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے یا نیوکلیئر بم جو ہے وہ پھینکا گیا ہے تو وہاں پر جو ہے لمبے عرصے تک جو ہے وہ آلودگی رہتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر میں ہم مختلف کیمیکل فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیمیکل فصلوں میں جاتے ہیں, فصلوں سے پھر انسانی جسموں میں آتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے اندر آج کل بہت ساری بیماریاں ہیں, کینسر بڑا عام ہو چکا ہے اور اسی طرح میٹابولک ڈس آرڈر یعنی ہمارے ہارمونز کا جو نظام ہے وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہو چکا ہے. تو یہ چند ایسی ہم پولوشن کی ٹائپس ہیں جو بڑی بڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی پولوشن کی قسمیں ہیں جن کو ہم پولوشن کے عوامل اور پولوشن کا جو ٹارگٹ آرگنزم ہوتے ہیں یا کمیونٹی ہوتی ہے یا کوئی خاص حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم فوکس کرتے ہیں. اگر وہ پولوشن سمندروں میں ہے تو اس کو ہم میرین پولوشن کہیں گے. اگر وہ گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کی وجہ سے آلودہ ہوتا ہے تو ہم اسے زیر زمین پانی کی آلودگی کہیں گے. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے آپ جس سینیریو بنا ہوا ہے وار سچویشن بنی ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اب ایران اور پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان بھی, تو آپ نے جیسے نیوکلیئر پولوشن کی بات کی, یہ ذرا ہاٹ کوشچن ہوگا. میں اس وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے 1990 کے اندر جس طریقے سے ایک پاکستان کے اندر ایک سینیریو بنا اور نیوکلیئر ٹیسٹ جو چاگی کے مقام پہ ہوا, کیا اس کے ریپرکشنز ابھی تک بھی ہوں گے سر؟ اچھا, اس کے کیونکہ وہ کافی یہ نیوکلیئر ٹیسٹ جو زیر زمین کیے جاتے ہیں تو وہ درمیان میں کئی کلومیٹرز کی راک بیڈ ہوتا ہے اور بہت ساری ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں سے فلٹر ہو جاتی ہے اور وہ راکس ایبزارب کر لیتی ہیں, جس کی وجہ سے اس آلودگی کے جو ہے اثرات زمین کے اوپر یا فضا کے اوپر نہ ہونے کے برابر یا وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو جتنی گہرائی میں وہ کرتے ہیں اس کو پھر راکس اور دوسرا جو ارتھ کرسٹ کا میٹیریل ہے کافی حد تک اس کو ایبزارب کرتا ہے. پرابلم تب ہوتا ہے جب فضا میں یا زمین کی سرفیس پہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہو تو وہ پھر جاندار اور اشیاء کے لیے اور انسانوں کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میں, کیونکہ ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, اگر وہ کوئی سرفیس کے اوپر ایسی کوئی اس کی ریڈیشنز جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں تک پہنچتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی پاکستان کو اس آلودگی سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے پاکستانی عوام؟ اچھا, آلودگی کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر پاپولیشن جو ہے یہ پنجاب اور سندھ اور کے پی کے ایریاز میں ہے. بلوچستان میں پاپولیشن کم ہے اور یہ کافی بڑا پروونس ہے. تو جو ڈائریکٹ لنکڈ ہے ایران کے ساتھ وہ کیا ہے, بلوچستان ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی ایسی آلودگی ہمارے ویسٹرن نیبرز کی طرف سے آتی ہے تو سب سے پہلے بلوچستان متاثر ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوسرے. لیکن ابھی تک جو ہے جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں کوئی بھی ایسی ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے ایران اور اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی اور ابھی تک تو ساری چیزیں سیف ہے. اور آگے اللہ سے یہی دعا ہے کہ آگے بھی اس علاقے کو اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ پورا من رکھے اور جتنے بھی ہمارے انسانوں کے اختلافات ہیں, یہ ڈسپیوٹس ہیں, ان کو سارے یہ مل بیٹھ کے حل کریں. کیونکہ یہ زمین جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ہی پلینٹ ہے. اس کے علاوہ اس سولر سسٹم میں ابھی تک کہیں پہ بھی زندگی جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہو پائی. تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ہم سب مل بیٹھ کے اپنے ڈسپیوٹس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تباہی
اور موت کا سبب بنے. بالکل ایسا ہی سر، کیونکہ جتنی میں نے ریسرچ کی ہے، اگر ریڈیشنس نیوکلیئر ٹیسٹ کی جس ایریے میں کیا جاتا ہے تو اس ایریے میں یہ ہے کہ اب زمینی آلودگی تو ہوتی ہے نا سر، تو اگر اس میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ درخت بھی جاندار ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہے جو زمینوں کے اندر بھی رہتی ہے، کیڑے مکوڑے، یعنی کہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اچھا، آپ نے جیسے بات کی پانی کے حوالے سے، پانی کی آلودگی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ پاکستان میں. پاکستان کے بڑے بڑے شہر دیکھیں، لاہور، کراچی کے اندر جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ نیچے جا چکی ہے. آپ سر ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شہروں کو کنکریٹ کا جال بنا دیا ہوا. جی. پکے روڈ ہیں، پکی بلڈنگز ہیں، جی. اور جو گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کے لیے اوپن سپیس ہوتی تھی اس کی کمی ہو گئی ہے. جی. اب جو بارشیں ہوتی ہیں وہ زمین میں جذب ہونے کی بجائے وہ ہمارے جو ہے ڈرینز میں اور نالوں میں وہ پانی چلا جاتا ہے، تو وہ کنکریٹ کی وجہ سے زمین میں پانی کی ایبزارپشن کم ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں ہماری جو پانی کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے یا ہماری ضرورت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جس طرح کہ لاہور میں آپ دیکھیں کہ جو پینے کا صاف پانی ہے وہ 300-400 بلکہ 600 فٹ تک جا چکا ہے جو قابل استعمال پانی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری آبادی شہروں کی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم نے سڑکوں اور کنکریٹ کے جال بچھا دیے ہوئے ہیں، گراؤنڈ واٹر ریچارج نہیں ہوتا، استعمال زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ایک نیا جو ہے پرابلم جنم دے رہا ہے. سر گراؤنڈ واٹر ریچارج کیسے پاسبل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ماحولیات کو اور تمام اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، ریسرچ کی ہوں گی، دوسری ویسٹ کے اندر بھی کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی بڑی بڑی کنسٹرکشن اور کنکریٹ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے اس حوالے سے، لیکن واٹر ریچارج کا مسئلہ کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ویسٹ کی ڈیولپمنٹ اور ہماری ڈیولپمنٹ میں ایک جو میجر فرق ہے، ویسٹ والے جو ہے ان کی بلڈنگ سسٹم جو ہے وہ ورٹیکل ہے. ٹھیک ہے، وہ ورٹیکل اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ کا ہے. ہم زمین کے ساتھ ساتھ 2-3-4 منزلہ مکان بناتے ہیں، باقی جو ہے وہ بڑے بڑے کنکریٹ کے سٹرکچر بنا دیتے ہیں. تو ایک سسٹینیبل سٹی کے لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 25% گرین ایریا، اور اس میں جو ہے ہمیں ایسے ایریا مخصوص کرنے چاہیے ڈیپ گراؤنڈز ہوں اور ان میں پانی کھڑا ہو، اور وہاں پہ ریچارجنگ ویلز لگائے جائیں تاکہ وہ زمین کا پانی جو ہے ان ویلز کے ذریعے ریچارج ہو سکے. ٹھیک ہے. تو ادھر لاہور میں اور پاکستان میں WWF پاکستان نے یہ ریچارج پاکستان پروگرام کے تحت کافی جگہوں پہ ریچارج ویلز لگا رہے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ 150 اور یا اس سے بھی زیادہ ڈیپتھ پہ جا کے جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتا ہے. تو یہ ایسے انیشیٹو ہمارے ہاں شروع ہو چکے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی ایکٹیویٹیز کو گورنمنٹ اون کرے، اور اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کی جو گراؤنڈز ہیں جہاں پہ کمپیریٹیولی صاف پانی ہو اس کو دوبارہ ہم زمین کی طرف بھیج دیں، بجائے کہ وہ ہمارے شہروں کے اندر اربن فلڈنگ کا سبب بنے. بالکل ایسا ہی سر، اس میں دیکھا ہے بڑی واسط بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور میرے خیال میں اب بہت سارے ہمیں پوائنٹس بھی دیکھنے کو روڈوں میں ملتے ہیں، واٹر ریچارج ریزروائرز بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں. اچھا سر، اس میں میں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ انڈسٹریز کے حوالے سے. جو گندے نالوں کا پانی ہوتا ہے یا انڈسٹریز کا پانی جو ہے بغیر فلٹر کیے دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ماحولیاتی بحران میں کیا اس سے کتنا ماحولیاتی بحران جو وہ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ
ہر انڈسٹری جی جس سے ویسٹ واٹر نکلتا ہے یہ اس پہ فرض ہے کہ وہ اس ویسٹ واٹر کو پراپر ٹریٹ کر کے پھر ندی نالوں میں پھینکے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ نہ صرف یہ ایکویٹک لائف کے اوپر ہوتا ہے, وہی کیمیکل دوبارہ ہماری فصلوں میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری صحت اور آنے والی نسلوں تک جو ہے ان کی صحت کے اوپر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں پہ اتنی بڑی انڈسٹری ڈیولپ کرتے ہیں تو واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم کو بھی نہ صرف بنائیں بلکہ اس کو جو ہے پراپر آپریشنل بھی رکھیں تاکہ یہ ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا ہمارا ہے, اور ان کو دوسرے لوگ جو ان کے ارد گرد فیکٹری کے رہتے ہیں ان کے بھی رائٹس کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسی انڈسٹری جو اپنے آپ کو سسٹین کرنا چاہتی ہے اور ٹریٹمنٹ میں اپنا ویسٹ کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہے ان کو سبسڈائزڈ ٹریٹمنٹ پلانٹس اور ان کو ایسے انسینٹیو دے تاکہ وہ خوشی سے ماحول کے لیے جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے اپنے ویسٹ واٹر کو پراپر ٹریٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ہماری عوام, ہمارے بڑے بڑے شہر جو ہے وہ اسموگ کی زد میں ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اب تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اسلام آباد جیسے صاف شہر بھی ان کا بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ سطح تک جو ہے وہ جا چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسموگ کا پرماننٹ حل اس کے کیا SOPs ہونے چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اسموگ کے حوالے سے یہ جتنے بھی مسائل آپ ذکر کر رہے ہیں یہ انسان کے پیدا کردہ ہے. بالکل. اور اس میں اگر ہم کہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو بہت عقل مند اسپیشیز سمجھتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے پھیلاؤ کی وجہ سے, اس کے لالچ کی وجہ سے, اس کی ایکسپینشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ماحول جو ہے اس کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے. اب میں اگر اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھوں تو گاڑیوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. بالکل. اور ہر بندہ جو ہے اس کا لائف سٹائل میں یہ ایک ڈریم ہوتا ہے, خواہش ہوتا ہے میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں. جبکہ یہ خواہش جو ہے اگر انوائرمنٹ کے ساتھ ہم اس کو سسٹینیبل بنائیں تو ہمارے پاس جو ہے یورپ کا اربن میس ٹرانزٹ سسٹم موجود ہے. وہ اپنی گاڑیاں کم استعمال کرتے ہیں, وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اس طریقے سے اپنے یورپ اور اپنے کنٹری یارڈ اور اپنی سٹیز کے اندر ایئر کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں تو وہی اگر اربن میس ٹرانزٹ سسٹم ہم اپنے شہروں میں انٹروڈیوس کروائیں اور اس میں بھی ہم اس کو اس طرح انٹروڈیوس کروائیں کہ الیکٹریکل وہیکلس ہوں اور وہ دھواں خارج کرنے والی گاڑیاں نہ ہوں تو یہ انوائرمنٹ کے لیے جو ہے کافی ایک سپورٹیو ہوگا. لاہور میں بھی کئی جو ہے وہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں, کراچی میں بھی, اسلام آباد میں مختلف سٹیز میں یہ ایکسپیریمنٹ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹس ہے اس کو لاہور سے نکال کے دوسرے سٹیز تک بھی لے کے جانا ہوگا. دوسرا اس کے علاوہ ہم جب چاول کی فصل کاشت کرنے کے بعد جب ہم اس کو گرو کرتی ہے, ہارویسٹ کرتے ہیں تو وہ فصلوں کا اس وقت جو ہے وہ فضلہ جلانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو ہم کارآمد پیپر اور گتے کی شکل میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک سیکٹر پہ نہیں, ہمیں ملٹیپل سیکٹرز پہ کام کرنا ہے. یہ جو گلی محلوں میں اور ارد گرد کوڑا جلاتے ہیں اس کو ڈسکریج کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی الارمنگ چیز ہے
کہ یہ پلاسٹک کو جلاتے ہیں تو اس کے بھی فیومز، ربڑ کو بھی جلاتے ہیں تو اس کے بھی فیومز. پچھلے چند سالوں میں نا پنجاب میں یہ جو برک لینز ہیں جسے ہم بٹے کہتے ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کیا گیا ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی مختلف کلین اینڈ گرین انیشیٹو پروگرامز شروع کیے گئے ہیں. یہ ہر حکومت اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ میں کہتا ہوں کسی بھی گورنمنٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر فرد کا, ہر سٹیزن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے جو ماحول دوست ہو اور جو ہمارے انوائرمنٹ کو آلودگی سے پاک رکھ سکے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا اس پہ میں نوائز پولیوشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ویسٹرن لاء پڑھا, ٹھیک ہے, برٹش لاء پڑھا. برٹش لاء کے اندر, ویسٹرن لاء کے اندر نیوسنس کا جو لاء ہے بڑا اسٹرانگ لاء ہے, لیکن پاکستان کے اندر مجھے ایز سچ کوئی نیوسنس کا لاء نہیں ملا. یہاں پہ کوئی نیوسنس اور جو نوائز ہے, نوائز پولیوشن کے حوالے سے کوئی یہاں پہ اویئرنیس بھی نہیں دی جاتی. اگر میں ناظرین کو ایگزامپل دوں تو لنڈن کا جو ایئرپورٹ ہے ہیتھرو, اس کو اس وجہ سے اس کا ٹائم چینج کیا گیا ہے کہ وہاں کی ارد گرد ایک خاتون رہنے والی نے پبلک نیوسنس کے اندر ایک کلیم دائر کیا تھا کہ میں اس سے جو ہے تنگ آ چکی ہوں, رات کو فلائٹس نہیں ہونی چاہیے. تو رات کو آج تک وہاں پہ فلائٹ نہیں ہوتی. تو مجھے سب سے پہلے تو نوائز پولیوشن کے حوالے سے بھی بتائیں, اور پاکستان میں اس کا کیا عالمیہ ہے, قوانین ہیں کہ نہیں ہے, کیسے چل رہا ہے سسٹم یہاں پہ؟ اچھا, میں اس کو تھوڑا سا ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کے ساتھ لنک کروں گا. جی. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے, ہاتھ سے اور کسی بھی ایکشن سے دوسرے افراد محفوظ رہ سکے. جی ٹھیک ہے, ہمیں بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے, بالکل, اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے جو لاؤڈ سپیکرز ہیں ان سے کتنے لوگ جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. بلڈ پریشرز کے پیشنٹ یا اسی طرح جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نروس سسٹم کے پرابلمس ہیں جن لوگوں کو, وہ اونچی آواز سے, وہ ٹریفک کے شور سے, ہارن سے اور ان سے کافی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اور ایون یہ نوائز پولوشن کے حوالے سے ایک یہ پروون فیکٹ ہے کہ اس کا لوگوں کی سائیکالوجی کے اوپر اور مزاج کے اوپر جو ہے کافی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل, اور ہمیں اس کے لیے پراپر لاء میں جانا چاہیے اور اس میں ہر کسی کو کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک تو روڈز کے اوپر ہارنز کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے, اور اس کا بھی جو ہے ایک جو لمٹ ہے کم از کم اس کو ہمیں جو ہے یہ 60-70 ڈیسیبل سے کم رکھنا چاہیے. اور جب 80 ڈیسیبل سے اوپر شور جاتا ہے تو وہ ہمارے کانوں کے لیے اور ہماری قوت سماعت کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے لاز موجود ہیں. لاز جتنے مرضی بنا لیں, جب تک ہم عوام اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور ہم لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں بنیں گے تو وہ ان قوانین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں جو بیسک چھوٹے چھوٹے یہ قانون ہے اس کو ماں کی گود سے شروع کرنا چاہیے, اور پھر جب بچے سکولز میں جاتے ہیں وہاں پہ ان سے یہ پریکٹس کروانا چاہیے کہ ہمیں ٹریفک رولز کیا ہیں اور ہم اپنے ماحول کو کس طرح پاک صاف رکھ سکتے ہیں. ابھی میں تھوڑے دن پہلے 2-3 دن پہلے یہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے پہ ایک ریسرچ سروے کر رہا تھا. میں نے اس روڈ کے اوپر اتنی باٹلز اور چائے کے کپ سائڈ کے اوپر پڑے ہوئے دیکھے کہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہم جو ہے یہ اگر ہمارے پاس اتنی اچھی فیسلٹیز ہے تو ہم اپنے ایک غلط رویے کی وجہ سے نہ صرف ان کو گندا کر رہے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے ہم
ماحول کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایکشن جو ہے یہ کتنے ماحول دوست ہیں، اور کہاں کہاں پہ ہم اپنے رویوں میں بہتری لا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کرۂ ارضی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے ایک مفید اور کارآمد شہری بن سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے 2020 میں اس میں جو ہے ایک فیصلہ بھی دیا تھا کہ پولی تھین بیگز جو ہیں، جو پلاسٹک بیگز ہیں، ان پہ مکمل پابندی لگائی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر، کیا وہ اس فیصلے کی اس پہ کوئی عمل درآمد ہوئی ہے؟ کیا سچویشن ہے اب تو مارکیٹس میں سب کچھ وہ ویسے ہی چل رہا ہے، اور یہ اس سے کتنی پولوشن بڑھتی ہے، کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں اس سے؟ اچھا، یہ ایک فیصلہ اچھا اور درست تھا، اس سے ایک ہماری سمت کا تعین ہوا، اور مجھے اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ملٹی نیشنل برانڈز ہیں انہوں نے پولیتھین بیگز کو گڈ بائی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آرگنائزیشن، وہ نیچے کی طرف اس کا ایفیکٹ آتے ہوئے کچھ عرصہ لگے گا۔ بیسیکلی یہ پولیتھین بیگ یا دوسرے سنگل یوز پلاسٹکس ہیں، یہ ہمارے ماحول کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ندی نالوں میں ہر جگہ پلاسٹک پولوشن، اور یہ پلاسٹک پھر چھوٹے چھوٹے ذروں میں کنورٹ ہو کے مائکرو پلاسٹک بنتا ہے، اور یہ مائکرو پلاسٹک پھر فشز اور دوسرے اینیمل کی باڈی میں جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو انجسٹ کرتے ہیں، اور انجسٹ کرنے کے بعد وہ کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اب یہ جتنا بھی یہ پلاسٹک ہے، اس کو ہم کتنی دیر کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، لیکن اس کی ڈیگریڈیشن کے لیے 500 سال ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو اتنا لمبا عرصہ، تو کیا آج سے 50 سال پہلے لوگ پولیتھین بیگز کے بغیر زندہ نہیں تھے؟ زندہ تھے۔ فرق کیا تھا؟ اس وقت لوگوں کی خواہشات بڑی چھوٹی چھوٹی اور کم تھی، اب ہم نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ بہت بڑھا دیا ہوا ہے، اور شاید ایک گلیمر اور جو ہے زیادہ ریسورسز کی دوڑ میں ہم شاید اپنے ماحول کو بہت پیچھے رکھتے جا رہے ہیں۔ تو پلاسٹک کا جو سلوشن ہے اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک تو اگر آپ کے پاس پولیتھین بیگ ہے اس کو بار بار یوز کریں، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ نئے پولیتھین بیگز کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ پولیتھین بیگز کی بجائے آپ کپڑے کا یا قدرتی میٹیریل سے بنے ہوئے کھجور کی ٹوکریاں اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں۔ بچپن میں ہم جو ہے گھر سے برتن لے کے جاتے تھے اسٹیل کے اور میٹلز کے، ان میں دودھ دہی سالن لے کے آتے تھے۔ اب ہماری ہر چیز جو ہے وہ پلاسٹک میں، باہر سے فوڈ بھی جو ہے وہ بھی پلاسٹک اور اسٹائروفون پیکنگز میں آتی ہے، تو ان کیمیکلز کا ہماری صحت کے اوپر ایک بہت برا اثر ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد افراد کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک ایسی پوسٹ اپنے سوشل میڈیا پہ ضرور پوسٹ کیا کریں کہ جس سے لوگوں میں آگاہی پیدا ہو، اور وہ لوگ ماحول دوست ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کریں۔ اور اگین میں کہہ دیتا ہوں، پلاسٹک کا استعمال ہم کم کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اب ہماری لائف کی ایک ضرورت بھی بن چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، بالکل ایسے ہی یہ پلاسٹک بیگز کے بغیر بھی ہم پہلے بھی گزارا ہوتا تھا جب یہ نہیں ہوتے تھے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے
کہ مسئلہ سارا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات، لوگ بھی خاص طور پہ اس میں حکومت کا ساتھ نہیں دیتے، تو آپ کے خیال میں عوام کو پلاسٹک بیگز کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے کیا میڈیا، اسکول اور حکومتی اشتہارات مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، یا کوئی اور حکمت عملی اپنانی چاہیے سر؟ اچھا، اس کے لیے ابھی جو کمپینز چل رہی ہیں کافی ایفیکٹو چل رہی ہیں جی، لیکن اس کے لیے ہمیں ہر شخص کو ایک پرسنل اسٹرانگ ول کی ضرورت ہے. جی آپ جائیں دکانوں پہ تو آپ دیکھیں جی کہ وہ ہر بندہ شاپر ڈبل کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، آپ اس دکاندار کو کہہ دیں جی یہ مجھے شاپر نہیں چاہیے، یہ اس ماحول کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس کو نہیں لوں گا، تو وہ آپ کی شکل دیکھنا شروع ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں کس پلانٹ سے بندہ آ گیا. تو ہمیں بھی جو ہے یہ اپنے جو شاپ کیپرز جو ہمیں ایسے بیگ دیتے ہیں اس کو ریفیوز کرنا چاہیے، اور ارد گرد لوگوں کو بھی یہ اس طرف موبلائز کرنا چاہیے کہ ہم کپڑے کے بیگ اور دوسرے نیچرل میٹیریل کے بیگ استعمال کریں، یا اگر کوئی لیکوڈ وغیرہ ہے تو گھر سے اپنا کوئی کنٹینر لے کے جائیں اور اس میں دودھ یا دوسری ایسی کھانے کی اشیاء جو ہیں وہ ڈالی جائے. تو یہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی اور بہتر آئے گی، اور اس سمت میں ہم نے سفر شروع کر دیا ہوا ہے، اور میں اس سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں، اور امید کافی ہے کہ ہم ان قریب جو ہے اس پرابلم کے اوپر بھی قابو پا لیں گے. بالکل. اچھا سر، میں ہاسپٹلس کے حوالے سے پہنچنا چاہ رہا ہوں. ہاسپٹلس کی حالت حال بالکل جو ہے وہ حالت حال خراب ہے. اب دیکھیے جو ہاسپٹلس کا جو ویسٹیج ہے، خاص طور پہ ہم جو انجیکشنز ہوتی ہیں، سرنج ہوتی ہے یا دوسری بوٹلز ہوتی ہیں، ان کا جو ویسٹیج ہے وہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ آج سے کوئی 10-20 سال پہلے آپ بات کرتے تو اس وقت یہ چیزیں ناپید تھی. اب ہاسپٹل کا بیس جو ہے اس کے لیے پاکستان میں بھی کافی یعنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سر میں خاص طور میں بات کر رہا ہوں بیکورڈ ایریا سے سر، لاہور اسلام آباد کی صرف میں بات نہیں کر رہا. اب میرا ہی تقریباً کوئی پچھلی اس عید سے پہلے میرا چکر لگا ڈی جی خان سر، اور ڈی جی خان کے ہمارا ایک تحصیل ہے سرکی سرور، تو میں وہاں کے ہاسپٹل میں جب پہنچا تو اس کا سارا ویسٹیج جو ہے سر گلیوں میں پڑا تھا. میں یہ تو حالت حال ہے سر. اچھا، اس میں کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے، اور گورنمنٹ بھی کئی ہاسپٹلز جو بڑے بڑے ہیں وہاں پہ انسنریٹر بھی موجود ہے، اور اب جو ہے پاکستان میں ایسی کمپنیز بھی کافی رجسٹر ہو چکی ہیں جو ہاسپٹل ویسٹ ہاسپٹل سے کلیکٹ کرتی ہے، اور ہاسپٹل کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل کا ویسٹ جو ہے اس کو انسنریٹ کرے. انسنریشن ایک ہائی ٹمپریچر پہ جو ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جو ہے اس ویسٹ کو جلانا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ تاکہ مختلف جو آلودہ گیسز ہے وہ ماحول کا حصہ نہ بنے. تو اس سمت میں بھی کوشش جاری ہے، لیکن اس کو میسو لیول پہ چلنا چاہیے. اور اب جس گلی محلے میں وہ ویسٹ پڑا ہے وہاں کے لوگ کیوں نہیں رپورٹ کر رہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بالکل سر، یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں کہ ہر کام جو ہے یہ آ کے عوام کو سپون فیڈنگ کرے. عوام کو اپنے مقام پہ بھی اپنی حیثیت میں بھی یہ رول ادا کرنا. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ عوام بھی بتاتی ہے، رپورٹ کرتی ہے. آپ کو شاید اس کا نیوز ملی ہے کہ نہیں ملی، تونسا شریف کے اندر جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ عثمان گزار صاحب کا علاقہ ہے، وہاں پہ بہت ساری وہاں پہ تشخیص ہوئی ہے ایڈز کے حوالے سے. اب دیکھیں ایڈز کی بیماری ہو رہی ہے وہاں پہ. چلے اس پہ تو بیسٹ ویشز یہ ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ کوئی ایسا لاہ عمل ہو، اور کیونکہ رپورٹنگ تو ہو رہی ہے تاکہ اس چیز کو جو ہے اس میکانزم کو بہتر بنایا جائے. لیکن میں نیکسٹ ٹاپک پہ آنے لگا ہوں جو یہ بھی سب سے زیادہ کرٹیکل ٹاپک ہے، خاص طور پہ ٹریز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، درختوں کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں درخت؟ میں جب اب پنجاب یونیورسٹی کی جورسڈکشن کے اندر جو ہی انٹر ہوں، ایک ٹھنڈی ہوا آئی ہے، ہر طرف درخت ہی درخت.
لیکن یہ چیز پورے پاکستان میں کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی؟ دعوے کیے جاتے ہیں 10 ملین ٹریز لگانے کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں درختوں کا کیا کردار ہے ماحول کے اندر؟ اچھا، یہ پہلی بات آپ نے کی، پنجاب یونیورسٹی میں انٹر ہوئے جی. اور پنجاب یونیورسٹی میں درخت کاٹنے کے حوالے سے اتنی سخت پالیسی ہے جی کہ وائس چانسلر کی پرمیشن کے بغیر جی اور بغیر کسی لاجک کے جی آپ کسی درخت کو کاٹ نہیں سکتے. اور دیٹس وائی آپ کو یہ لاہور کے اندر ایک خوبصورت کلین گرین آئی لینڈ نظر آ رہا ہے. جی. تو درختوں کا جو رول ہے وہ ہماری کلائمیٹ کو بیلنس رکھنے میں ان کا اہم رول ہے. جی. ہم نے کیا کیا ہے پچھلے 150-200 سال میں جو زمین میں کاربن اور فاسل فیول ڈپازٹ تھا، جو قدرت کے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ملین آف ایئرس میں، وہ یہ کاربن ڈپازٹ ہوتی ہے، وہ لاک ہو جاتی ہے. جب ہم اس کو نکال کے جلائیں گے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ ہمارے ماحول میں آئے گی، اور اس وجہ سے ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے 400 ppm سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ مزید بڑھے گی تو اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوگی، پوری دنیا کا درجہ حرارت بڑھے گا. اس درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے سب سے سستا، سب سے کارگر جو طریقہ کار ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. اور ان درختوں کو بھی لگانے کے حوالے سے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مقامی جو ہمارے اپنے درخت ہیں، اپنے پودے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ لگائیں، بجائے کہ ہم کسی اور کنٹری یا کسی اور خطے کے پودے ادھر لگا کے ماحول کے لیے کوئی اور پرابلم کا سبب بنے. تو ہمیں اپنی مٹی کے لیے اپنے پودے ہی سلیکٹ کرنے چاہیے. اس حوالے سے یہ مونسون کا سیزن شروع ہو چکا ہے. اس میں میری ہر شخص سے درخواست ہے کہ اپنے حصے کا ایک درخت ضرور لگائیں، اور اس درخت کو لگا کر آپ اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اپنا گھر بنائیں. اچھا سر، خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا مونسون کا موسم جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، تو مجھے اس پہ یہ بتائیں کہ بعض اوقات ایسے ایکسپرٹس سے سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ ہے کہ اب بارش کا موسم نہیں تھا، بارش کے ڈیز نہیں تھے، یہ پولوشن کی وجہ سے بارش آ گئی ہے، اور پھر بارش کا پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں طغیانی دیکھنے کو ملتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اچھا، یہ اس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. جب کاربن ڈائی آکسائڈ اور آلودہ گیسز کی فضا میں کنسنٹریشن بڑھتی ہے تو ہمارے موسمیاتی نظام بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ بے موسمی بارشیں اور بارشوں کے موسم میں بارش کا نہ ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری جو آلودگی کی وجہ سے موسمیاتی سسٹمز کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اور یہ مزید بڑھے گا اگر ہم نے فضائی آلودگی کو کنٹرول نہ کیا. تو اس میں ہمیں نیچر فرینڈلی ٹیکنالوجی اور ایکٹیویٹیز کو پرموٹ کرنا ہوگا تاکہ کم سے کم ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو فضا میں خارج کریں، اور تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم بہتر اور ایک سسٹینیبل پلانٹ دے سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سولر پلیٹس کے حوالے سے بڑا سوال کیا جا رہا ہے کہ سولر پلیٹس جو ہیں وہ اب زیادہ مقدار میں لگائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس میں صداقت ہے؟ اچھا، اس پہ ابھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ان کا بلیک کلر ہوتا ہے، اور بلیک کلر جو ہے وہ زیادہ ریڈیشن کو ایبزارب کرتی ہے اور اس کو ریڈیٹ کرتی ہے. تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کتنی اس کی ٹمپریچر بڑھانے میں کنٹریبیوشن ہے، اور اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا ریسرچ پروجیکٹ لانچ کرے تاکہ یہ پچھلے جو 4-5 سال میں سولرائزیشن ہوئی ہے اس کا ہمارے لاہور کے انوائرمنٹ کے اور ٹمپریچر کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے. تو اس کے اوپر ابھی تحقیق کی ضرورت ہے. تو میں اس چیز کو ابھی قبل از وقت کہوں گا کہ یہ اتنا ٹمپریچر بڑھ گیا یا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اس کے اوپر ابھی تحقیق کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بس آخری 1-2 سوال ہے، پروگرام کی کنکلوژن کی طرف ہم جائیں گے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر ماحولیاتی تحفظ کے لیے
جو قوانین موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ انف ہیں یا مزید ریفارمز کی ضرورت ہے؟ اچھا، جو لیجسلیشن ہے، آپ جی ماشاءاللہ جی بالکل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، اور آپ نے جی بالکل لاء کا اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل لاء کو بھی اسٹڈی کیا ہے، لوکل لاء کو بھی اسٹڈی کیا ہے، جی تو لاز میں مسلسل جو ہے امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. بالکل جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس لاز ہے اور جو ہماری پنجاب کی اور نیشنل کلائمیٹ پالیسی ہے، جی اب یہ کافی حد تک یہ کمپریہنسو ہو چکی ہے. اس میں ہمارے گولز اور ڈائریکشنز کا تعین ہو چکا ہے، اور کچھ ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی کی ہوئی ہیں، جس میں پیرس ایگریمنٹ ہے، اور دوسرا کیوٹو پروٹوکول، اور دوسرے بھی کافی سارے ایسی ایگریمنٹ ہیں جن کے ہم سگنیٹری ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے قوانین بہترین ہیں. اگین بات اسی پہ آتی ہے کہ ان کو ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں، اور ان پہ عمل کرنے والے کے لیے جزا ہونی چاہیے، جی اور ان کو بریک کرنے والوں کے لیے سزا ہونی چاہیے. ابھی ہم جزا اور سزا کے جو ہے عمل میں کافی پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی اتنا جو ہے یہ ہمارا جو ہے ماحول جلدی بہتر ہوگا. اگر ڈاکٹر صاحب اویئرنیس کی بات کی، اس میں سب سے پہلا انیشیل جو ہے اسٹیپ ہے وہ ہے ایجوکیشن. خاص طور پہ ہم جو بچوں کو ایجوکیشن اسکول لیول پہ دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اب ایجوکیشن جو اسکول لیول پہ دی جاتی ہے، کیا اس میں کلائمیٹ کے انوائرمنٹ کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے؟ اگر نہیں پڑھایا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہمارا یہ پروگرام ایجوکیشن منسٹر صاحب دیکھتے ہیں تو کیا میسیج دینا چاہیں گے، کس طریقے سے وہاں پہ نصاب میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے؟ اچھا، سلیبس کریکولم اس میں بھی جو ہے آہستہ آہستہ امپرومنٹ آ رہی ہے. جی اور ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس اب سلیبس اور کریکولم ہے وہ ہمارا میڈیا ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں لرن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک مسلسل استاد سوشل میڈیا کی فارم میں بھی موجود ہوتا ہے. وہ بھی وہاں سے بھی اویئرنیس ہو رہی ہے. اور ہمارے جو ہے سلیبس کے اندر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، آلودگی کے حوالے سے، شجر کاری کے حوالے سے، مختلف جو ماحول دوست ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے چیزیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم بہترین سٹیزن بن سکیں اور معاشرے کو بہتر افراد جو ہے وہ فراہم کر سکیں. سر آخری سوال پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر جو پولوشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب تو یہ کہ ہے ویسٹ کے اندر بھی، امریکہ، دوسرے کنٹریز کے اندر بھی سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے آلودگی کی وجہ سے. ٹھیک ہے سر، تو گلوبل وارمنگ کے ایشوز آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے 20 سالوں میں کیا یہ جو ہے کرنٹ ورلڈ کیا اس چیز کے لیے تیار ہے کہ کلائمیٹ چینج جیسے معاملات سے نمٹ سکے؟ پیرس ایگریمنٹ میں یہی کہا گیا تھا کہ جو ہمارا پچھلے 10,000 سال میں ٹمپریچر جو ہے یہ 2 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا ہے، اور ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ اس ٹمپریچر کو 2 ڈگری سیلسیس سے بڑھنے نہ دیا جائے. اور اگر اس کو بڑھنے سے ہم روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سارے ماحولیاتی مسائل سے ہم کافی حد تک بچ جائیں گے. لیکن اس کے لیے جو ہے ہر ملک کو اور ہر سوسائٹی کو، ہر فرد کو اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، تاکہ مستقبل کے لیے جو ہے ہم بہتر طریقے سے اپنے اس کرۂ ارضی کو اگلی نسلوں تک شفٹ کر سکیں. ٹھیک ہے سر ایک آخری پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں، کیونکہ کوئی بھی چیز کے اندر بہتری لانے کے لیے انڈیویجول ریفارمز لانا ضروری ہے. تمام ناظرین بذات میں خود ہم گھریلو سطح پر کس طریقے سے ماحولیاتی آلودگی سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا، ہر فرد کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آپ پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ بھی آپ آلودگی دیکھیں
تو اس کو ختم کرنے کے لیے اویئرنیس ریز کریں. اب گورنمنٹ کے کئی ڈپارٹمنٹس نے ایسی ایپس بھی ڈیولپ کر دی ہیں جہاں پہ آپ کوئی دیکھتے ہیں کوڑا جلا رہے ہیں یا کوئی فیکٹری بہت زیادہ دھواں خارج کر رہی ہے, آپ اس کی پکچر لیں اور اس ایپ پہ اپلوڈ کریں اور گورنمنٹ کو انفارم کریں. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے, ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھنا چاہیے. جتنی خواہشات بڑھیں گی اتنی انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہے زیادہ کنزیوم ہوں گی, اور جتنی انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ اس کی پروڈکشن ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. تو ہمیں اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے, ہمیں کم سے کم ریسورسز کو استعمال کرنا ہے تاکہ ان ریسورسز پہ آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے, اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ اگر یہ ریسورسز اچھے طریقے تک ہم ان تک پہنچائیں گے تو وہ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گی, نہیں تو وہ بھی ہمیں اس جرم میں برابر کا شریک اور اس کے لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورد الزام ٹھہرائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا سر. ناظرین, آپ نے آج گفتگو سنی اور ہمیں بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب سے سیکھنے کو ملیں کہ ہم انڈیویجول طریقے سے بھی گھریلو سطح پر بھی بہت ساری چیزوں میں بہتری لا سکتے ہیں جس سے جو ہے نا آگے جا کے ہماری نسلوں کو جو ہے اس سے فائدے ملے. ماحولیات, کلائمیٹ چینج جو ہے بہت بڑا ایشو ہے. آپ گاڑی کا صحیح طریقے سے استعمال کریں, اس کے انجن کا چیک اینڈ بیلنس کریں, آپ پانی کا صحیح طریقے سے استعمال کریں, آپ کا گھر کا گند جو ہے وہ اس کا صحیح طریقے سے جو ہے اس کی ٹھکانے تک پہنچائیں, جس طریقے سے آپ کے ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں وہاں تک پہنچائیں تاکہ کسی بھی قسم کی جو پولوشن ہے وہ کریٹ نہ ہو. ناظرین, اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.